السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، پیر حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار والد صوبیدار مسنجہ فری سرکار نامی شخص کا کہنا ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک غلام ہوں، یعنی ان کا ایک عام سا امتی ہوں، ان کا غلام ہوں۔ اور پھر ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی ڈیوٹی کرتا ہوں، یعنی کہ اس رب کی ڈیوٹی کرتا ہوں، اور جو رب کی ڈیوٹی کرتا ہے اس سے تو پھر نیند کی ضرورت نہیں۔ اور پھر اسی طرح ان کا کہنا ہے کہ میں 18 سال سے زائد عرصہ ہو گیا کہ میں رات کو سویا نہیں ہوں۔ کہ میں آپ کو پہلے بھی یہ بتا چکا ہوں کہ جو درویش کی اگر دنیا دار کی ڈیوٹی ہے تو بندے کو فکر لگی رہتی ہے، میں نے صبح دفتر کو جانا ہے، یہ کام کرنا ہے۔ جو لوگ رب کی ڈیوٹی چاہتے ہیں تو ان کو نیند کی تو ضرورت نہیں ہے، پھر ان کو پاسبل نہیں ہے۔ آپ کسی وقت بھی آئیں میرے ساتھ ملے، آپ کو مجھے نیند نہیں آئی دیکھی، بس یہ میرے پر رب کا خصوصی کرم ہے کہ مجھے نیند نہیں آتی۔ تو پیارے دوستو، سب سے پہلے میں آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس امت کے رہبر ہیں، جو اس امت کے رہنما ہیں، جو اس امت کی اصلاح کرنے والے، جو اس امت کے نبی ہیں، پیارے دوستو ان کا عمل کیا تھا؟ ظاہری سی بات ہے، جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے اس نے تو اپنے نبی کی زندگی کو فالو کرنا ہے، اپنے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا ہے۔ تو پیارے دوستو، سب سے پہلے میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ دکھاتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیم فرمائی اور ان کا کیا عمل تھا۔ پیارے دوستو، یہ آپ کے سامنے ہے جی بخاری شریف، صحیح بخاری شریف آپ کے سامنے موجود ہے۔ اس کے اندر حدیث نمبر 1061 نمبر حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا عمل محبوب تھا، یعنی کون سا عمل آپ کو بہت زیادہ پسند تھا۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ عمل جو ہمیشہ اور لگاتار کیا جائے۔ پھر انہوں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کب اٹھتے تھے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب مرغ کی آواز سنتے۔ پہلے دوستو، مرغ کی آواز جو ہے وہ رات کے آخری حصے میں، یعنی کہ رات کا جو وہ سحری کا وقت ہوتا ہے، تہجد کا وقت ہوتا ہے، اس وقت مرغ اذان دیتا ہے، آواز کرتا ہے۔ تو حضرت عائشہ کا کہنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی کہ رات کے آخری حصے میں اٹھتے اور نماز ادا کرتے۔ تو پیارے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات سویا کرتے، آرام فرمایا کرتے، اپنی نیند کو پورا کیا کرتے، اور پھر رات کے آخری حصے میں اٹھ کر اللہ کی ڈیوٹی دیتے۔ جو شخص کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کی ڈیوٹی کرتے ہیں، انہیں نیند کی ضرورت نہیں۔ جو لوگ رب کی ڈیوٹی چاہتے ہیں تو ان کو نیند کی تو ضرورت نہیں ہے، پھر ان کو پاسبل نہیں ہے۔ آپ کسی وقت بھی آئیں میرے ساتھ ملے، آپ کو مجھے نیند نہیں آئی دیکھی، بس یہ میرے پر رب کا خصوصی کرم ہے کہ مجھے نیند نہیں آتی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات سویا کرتے اور پھر آخری حصے میں اٹھ کے اللہ کی ڈیوٹی دیتے، یعنی کہ اللہ کی عبادت کرتے، نماز ادا کرتے۔ تو اسی طرح پیارے دوستو، آپ کو ایک اور حدیث مبارکہ دکھاتا ہوں جس کے اندر ایک صحابی رسول جو ہے وہ حضرت عائشہ سے انہوں نے پوچھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کیسی تھی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کیسی تھی، وہ کیسے پڑھتے تھے۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول رات سوتے، یعنی کہ رات کے پہلے حصے میں سوتے، اور آخری رات اٹھتے، یعنی کہ رات کے آخری حصے میں اٹھتے۔ جیسے کہ آپ کو پہلے جس میں نے دکھایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع رات میں سو جایا کرتے، اور جو جب رات کا آخری حصہ ہوتا تو اٹھتے اور نماز پڑھتے اور پھر اپنے بستر پر تشریف لے جاتے، اور جب مؤذن اذان دیتا تو جلدی اٹھتے۔ یعنی کہ اسی طرح پہ دوستوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات سویا کرتے، رات کے آخری حصے میں اٹھتے، نماز تہجد ادا کرتے، اللہ کی ڈیوٹی کرتے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی جو 2 رکعت ہم سنتے پڑھتے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوافل 2 پڑھ کر پھر آرام کرتے، پھر لیٹ جایا کرتے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ پہ دوستو، اگر آپ میں سے کسی شخص کو شاید نہ پتہ ہو تو یہ بھی سنت ہے کہ 2 رکعت نفل جو ہے وہ سنت ہے، جو جسے ہم سنت کہتے ہیں، 2 رکعت فجر کے سنت پڑھ کر تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جانا، آرام کرنا، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ جایا کرتے۔ پہلے دوستو، یقیناً آپ کے سامنے موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو ہے وہ نیند کا کس قدر خیال رکھتے، اپنے بدن کا کس قدر خیال رکھتے۔ اسی طرح پہ دوستو، ایک اور حدیث مبارکہ آپ کو میں دکھا دیتا ہوں جس میں یہ ثابت ہوگا کہ جو شخص کہتا ہے کہ مجھے نیند نہیں آتی ہے، میں ساری رات سوتا نہیں ہوں صرف اس وجہ سے کہ اللہ کی ڈیوٹی کرتا ہوں۔ تو پہلے دوستو، ایک حدیث مبارکہ کے سامنے ہے جی ام المومنین حضرت عائشہ سے روایت ہے۔
انہوں نے کہا میرے پاس بنی اسد قبیلہ سے ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو فرمایا یہ عورت کون ہے؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے عرض کیا یہ فلاں ہے جو رات کو نہیں سوتی، ساری رات عبادت کرتی ہے، یہ یعنی کہ ساری اللہ کی ڈیوٹی کرتی ہے، اور اس کی نماز کا ذکر کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسا کرنے سے باز آ جاؤ، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابیہ کو وارننگ دی اور کہا کہ ایسا کرنے سے باز آ جاؤ، یعنی کہ جو تم رات کو ساری رات سوتی نہیں ہو، ساری رات جاگتی ہو اور اللہ کی عبادت کرتی ہو، اللہ کی ڈیوٹی کرتی ہو، تو اس سے باز آ جاؤ، تم پر اعمال میں سے وہ عمل لازمی ہے جس کی تم طاقت رکھتے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دینے سے اکتاتا نہیں ہے یہاں تک کہ تم خود ہی عمل کرنے سے اکتا جاتے ہو۔ تو پیارے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نہیں اکتاتا، نہ تھکتا ہے تمہیں اس کا اجر دینے سے، اس کا ثواب دینے سے، مگر انسان خود ہی تھک جاتا ہے۔ تو اس لیے پیارے دوستو پھر اس شخص کا کہنا ہے کہ میں رات کو نہیں سوتا لیکن دن کو سوتا ہوں کیونکہ میں بھی انسان ہوں۔ تو پیارے دوستو یقیناً اس میں سے آپ کو یہ خلاصہ ملے گا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت اطہار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بڑھ کر ہمارے لیے کسی کی زندگی نمونہ نہیں ہے۔ تو پیارے دوستو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو آرام فرماتے، ساری رات آرام فرماتے اور رات کے آخری سے میں اٹھ کر آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، تو پیارے دوستو پھر کوئی ایسا اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، کوئی ایسا مسلمان امتی بھی اگر وہ شخص کہتا ہے کہ میں ایک عام امتی ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، تو وہ عام ہو یا خاص ہو پیارے دوستو، اس کے لیے بہترین زندگی کا طریقہ کار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار ہے۔ پیارے دوستو مزید آپ کو میں ایک اور جیسے موقع دکھاتا ہوں۔ ابو العباس نے کہا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر سے سنا، انہوں نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ مجھے خبر دی گئی کہ تم رات بھر قیام کرتے ہو، یعنی کہ ساری رات قیام کرتے ہو اور دن کو روزہ رکھتے ہو۔ عبداللہ بن عمر نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ میں یہ کرتا ہوں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم ایسا کرو گے تو تمہاری بینائی شب داری کی وجہ سے کمزور ہو جائے گی، یعنی کہ ساری رات تم جو عبادت کرتے ہو اس کی وجہ سے، جاگنے کی وجہ سے تمہاری بینائی کم ہو جائے گی، تمہاری آنکھیں کمزور ہو جائیں گی، پھر فرمایا کہ تمہارا نفس تھک جائے گا، بے شک تیرے نفس کا تجھ پر حق ہے اور تیرے اہل و عیال کا یعنی تیرے بیوی بچوں کا، تیرے گھر والوں کا تجھ پر حق ہے، اور بعض دن روزہ رکھو اور بعض دن افطار کرو اور رات کا کچھ حصہ قیام کرو اور کچھ حصہ آرام کرو، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ بالکل وضاحت فرما دی کہ ساری رات اگر تم عبادت کرو گے اللہ تعالیٰ کی، تم جاگو گے، نماز ادا کرو گے، اللہ کی ڈیوٹی کرو گے، اللہ کی ڈیوٹی، جی ہاں پیارے دوستو اللہ کی ڈیوٹی کرو گے تو تم جو لوگ رب کی ڈیوٹی چاہتے ہیں تو ان کو نیند کی تو ضرورت نہیں ہے، پھر ان کو پاسبل نہیں ہے۔ تم ساری رات کرنے سے تم تھک جاؤ گے، تمہارا نفس تھک جائے گا، تمہاری بینائی کمزور پڑ جائے گی، تمہاری آنکھیں کمزور ہو جائیں گی۔ تو پیارے دوستو یہ حدیث مبارکہ بالکل اس بات کی وضاحت کرتی ہے، کسی شخص کو، کوئی عام ہے، کوئی خاص ہے، کوئی اللہ کا ولی ہے، کوئی عام امتی ہے، اس شخص کو یہ بالکل اجازت نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں ساری رات عبادت کرتا ہوں، میں رات کو مخلوق کی خدمت کرتا ہوں، دن کو آرام کرتا ہوں۔ کیونکہ پیارے دوستو صحابہ کرام علیہم رضوان سے بڑھ کر کوئی اللہ کا ولی نہیں ہے، کوئی اللہ کا نیک بندہ نہیں ہے، کوئی ایسا خاص امتی نہیں ہے کہ جو کہے کہ میں اتنی اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ صحابہ نے جو عمل کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انہیں حکم دیا، وہی ہمارے لیے سب کچھ ہے اور اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کچھ بھی نہیں۔ تو پیارے دوستو اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ آپ کو میں دکھاتا چلوں، جو حدیث مبارکہ ہے جی 1840 نمبر حدیث مبارکہ ہے پیارے دوستو، جس کے اندر پیارے دوستو یہ حدیث مبارکہ سننے والی ہے اور انشاءاللہ آپ کا اس سے ایمان مکمل ہوگا کہ اس بارے میں، اس مسئلے کے بارے میں کہ جو بھی پیارے دوستو اللہ کا ولی ثابت کرتا ہے اپنے آپ کو، یا وہ عام شخص ایک غلام مصطفیٰ کہتا ہے اپنے آپ کو، اور پھر وہ بھی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ساری رات جاگو اور اللہ کی عبادت کرو اور اس طرح کرو، تو پیارے دوستو یقیناً آپ کو اس بات سے وضاحت ہو جائے گی۔ حضرت سلمان فارسی آپ نے نام سنا ہوگا، یہ صحابی رسول جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اسی طرح کے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے۔ تو
ان دونوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھائی چارہ کام کیا، ان دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا. اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو دردہ کے پاس آتے ہیں اور ان کو ملنے کے لیے آتے ہیں. تو حضرت ابو دردہ ان کے لیے کھانا تیار کرواتے ہیں کہ میرا بھائی آیا ہے تو ان کے لیے کھانا تیار کیا جاتا ہے. پھر حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ تم بھی ساتھ بیٹھو. حضرت ابو دردہ کہتے ہیں کہ میرا روزہ ہے. تو حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں اس وقت تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تم میرے ساتھ نہیں کھاؤ گے. اس طرح حضرت ابو دردہ جو ہے وہ اپنا روزہ توڑ دیتے ہیں، نفلی روزہ آتا ہے اس لیے ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں. اور پھر حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ جب رات ہوئی تو ابو دردہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، یعنی کہ جب رات کو سونے کا وقت ہوا تو ابو دردہ تھے جو وہ کھڑے ہو گئے نماز کے لیے. اور پھر جب وہ رات کو نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور جانا چاہا تو حضرت سلمان فارسی نے کہا سو جاؤ، تم سو جاؤ. تو وہ سو گئے. پھر حضرت ابو دردہ نماز کے لیے اٹھ کر جانے لگے، یعنی کہ تھوڑی دیر بعد یا کچھ دیر بعد رات کے آدھی رات کو پھر وہ اٹھے اور نماز کے لیے جانے لگے نماز کے لیے. تو حضرت سلمان فارسی نے کہا سو جاؤ. اور جب رات کا آخری وقت سحری ہوا تو سلمان فارسی نے کہا اب اٹھو. اور ان دونوں نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی. حضرت سلمان فارسی نے حضرت ابو دردہ سے کہا بلا شبہ تیرے رب کا تجھ پر حق ہے جس کی تو ڈیوٹی کرتا ہے. کہتا ہے نا جی میں رب کی ڈیوٹی کرتا ہوں. تو میں تو اپنے رب کی ڈیوٹی کرتا ہوں. میں اس کے خوف سے اس لیے نہیں سوتا ہوں کہ کہیں اس کا بندہ کوئی میرے دروازے پہ آئے تو خالی نہ چلا جائے. تو ادھر حضرت سلمان فارسی نے کہا ابو دردہ سے تیرے رب کا تجھ پر حق ہے اور تمہارے نفس کا تجھ پر حق ہے. اگر تجھ پہ رب کا بھی تیرے پہ حق ہے تو تیرے نفس کا بھی تجھ پہ حق ہے. رب کی بھی ڈیوٹی دے اور ساتھ میں اپنے جسم کو بھی سلامت رکھ، اس کی بخیال رکھ. اور تمہارے اہل کا تجھ پہ حق ہے، تیرے گھر والوں کا تجھ پہ حق ہے، تیرے بیوی بچوں کا تجھ پہ حق ہے. اور ہر صاحب حق کا اس کو حق دو. فرمایا ہر جس کا حق بنتا ہے اس کو حق دو. پھر حضرت ابو دردہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور یہ معاملہ ان سے بیان کیا، یعنی کہ سارا معاملہ جو حضرت سلمان فارسی نے ان کو اس طرح کر کے کیا، روکا نماز سے، اور پھر رات کو آخری سے اٹھایا اور نماز پڑھائی اور جو باتیں ان سے کی. حضرت ابو دردہ نے ساری باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے بیان کر دی. یا رسول اللہ اس طرح سے مجھے سلمان فارسی نے روکا اور نماز کے لیے پھر رات کو آخری سے اٹھایا مجھے، اور اس طرح سے مجھے جو ہے وہ نصیحت کی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سلمان فارسی نے سچ کہا. سلمان فارسی نے بالکل تمہیں ٹھیک کہا کہ تم جو ہے وہ ساری رات آرام کرو، رات کے آخری حصے میں، رات کے کچھ حصے میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، نماز تہجد پڑھو. تو پیارے دوستو ان ساری حدیثوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی شخص کو، چاہے وہ خاص ہے چاہے وہ عام ہے، جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، اس سے بالکل یہ اجازت نہیں کہ وہ سنت کے خلاف جائے، سنت کے خلاف عمل کرے، اپنے جسم کے بڑھ کر وہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی کوشش کرے. اور ایسے پہ دوستو اس کے اندر جسے بے شمار جسے ہیں، احادیث کی کتب کے اندر بے شمار ایسی جسے موجود ہیں جس کے اندر صحابہ نے ایسا عمل کرنے کی کوشش کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرما دیا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ ہم ساری رات اللہ کی عبادت کریں اور روزانہ پورا سال یعنی بغیر افطار کی، یعنی کہ ہر روز روزہ رکھ سکتے ہیں، ہم میں اتنی زیادہ طاقت ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایسا کوئی عمل نہیں، جو ایسا عمل کرے گا اس کا کوئی عمل نہیں ہے. جس نے سارا سال روزے رکھے بلا ناغا تو اس کا کوئی روزہ نہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم طاقت رکھتے ہو تو پھر تم ایک دن روزہ رکھو، ایک دن افطار کرو، رات کا کچھ حصہ قیام کرو، باقی حصہ آرام کرو. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صوم داؤد یعنی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے، حضرت داؤد علیہ السلام والی نماز پڑھو، یعنی کہ وہ کچھ حصہ رات کو نماز پڑھتے اور کچھ حصہ آرام کرتے، اور ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن وہ افطار کرتے، یعنی کہ بغیر اس روزے کے گزارتے. تو پیارے دوستو اگر وہ شخص کہتا ہے کہ میں رات کو نہیں سوتا اور دن کو آرام کرتا ہوں، یعنی کہ میں بھی شخص ہوں، تو بھائی ظاہر سی بات ہے ہر شخص کو یہ حاصل ہے کہ وہ اپنے جسم کی طاقت کے مطابق عمل کرے بھائی. تو اس لیے اگر وہ شخص کہتا ہے کہ میں رات کو نہیں سوتا مگر دن کو سوتا ہوں، میں رات کو مخلوق کی خدمت کرتا ہوں، دن کو آرام کرتا ہوں، میں انسان ہوں. پیارے دوستو اس کا یہ عمل بھی حدیث سے ثابت ہو گیا ہے کہ وہ رات کو بھی اس طرح
یہ کرنے کا اپنا فتویٰ نہ دے، نہ آپ دعویٰ کرے کہ میں رات کو ساری رات نہیں سوتا، مگر میں دن کو آرام کرتا ہوں کیونکہ میں مخلوق خدا کی خدمت کرتا ہوں، میں اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اس لیے ہے تو میں تو اپنے رب کی ڈیوٹی کرتا ہوں، میں اس کے خوف سے اس لیے نہیں سوتا. پیارے دوستو، اس سے بڑھ کے یہ کوئی عمل نہیں ہو سکتا کہ صحابہ نے جو عمل کیا وہی ہمارے لیے سب کچھ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے. اسی طرح پیارے دوستو، ایک اور حدیث مبارکہ جو میں نے آپ سے پہلے بھی بیان کی، تو حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ساری رات سویا کرتے اور جب ہمیں اللہ تعالیٰ اٹھانا چاہتا ہم اٹھ جاتے. تو پیارے دوستو، پھر جب اہل بیت اطہار کا عمل یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ساری رات آرام کرو اور رات کا آخری حصہ وہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی ڈیوٹی کرو. تو پیارے دوستو، پھر کوئی ایسا شخص بھی کہے تو ہم اس کو اللہ کا ولی نہیں مان سکتے. کہ یہ کیسا اللہ کا ولی ہے جس سے اتنا بھی علم نہیں رکھتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے اعمال سے منع کیا ہے، ہمیں ایسے اعمال سے روکا ہے. تو پیارے دوستو، یقیناً یہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، نہ اس کو کوئی اللہ کا ولی مانے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ مجھ سے میرے بندوں میں سے وہی میرے بندے مجھ سے ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں. پیارے دوستو، اگر یہ شخص علم والا ہوتا، اگر اس کو اتنا علم ہوتا تو یقیناً یہ سنت کے خلاف ایسا کوئی کام نہ کرتا جو اس نے دعویٰ کیا ہے، جو اتنے بڑے اس نے دعوے کر دیے ہیں کہ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف جا رہا ہے، صحابہ کے عمل کے خلاف جا رہا ہے، اہل بیت کے عمل کے خلاف جا رہا ہے. تو پیارے دوستو، یقیناً یہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے، اور یقیناً لوگ بھی دین اسلام کے علم سے دور ہیں، ایسے دین کی باتوں سے دور ہیں، تو لوگوں نے بھی اسے مان لیا. جیسا کہ وہ شخص اس کا انٹرویو لے رہا ہے، اور جو بعض لوگ اس کا انٹرویو لے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یقین نہیں ہو رہا کہ آپ جو اتنے عرصے سوئے نہیں. وہ ماشاءاللہ ناظرین یقین کر لیں، مجھے اس بات پہ باخدا حیرت ہو رہی ہے. مطلب یہ میں سنتا تھا لوگوں سے تو میں سمجھتا تھا کہ شاید کیونکہ اس حوالے سے کبھی ہم نے سرکار سے پوچھا نہیں تھا، لیکن ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ جو اتنے عرصے سوئے نہیں، آپ اتنے عرصے سے جاگ رہے ہیں. تو یہ شخص بڑے اطمینان کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ جی بالکل جی، اتنے عرصے سے میں نہیں سویا، مجھے نیند نہیں آتی ہوں، میں سوتا نہیں ہوں. اور پھر بعد میں اگر پیارے دوستو بعد یہ کہہ بھی رہا ہے کہ میں رات کو نہیں سوتا، دن کو سوتا ہوں. پیارے دوستو، اس کا یہ عمل بھی بالکل جو ہے وہ حدیث کے خلاف ہے، صحابہ کے عمل کے خلاف ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے خلاف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ علم والے ہی مجھ سے ڈرتے ہیں. پیارے دوستو، اس شخص کو اتنا بھی علم نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہے وہ اس عمل سے منع فرمایا ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں جی اس کیا کر رہے ہیں، اور وہ بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ جی وہ جو ہمارے پیر صاحب ہیں جی وہ ساری رات سوتے نہیں ہیں، وہ نیک عمال کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی ڈیوٹی کرتے ہیں. پیارے دوستو، یقیناً یہ بالکل لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے، لوگوں کو الو بنا رہا ہے. تو پیارے دوستو، اس فتنے سے بچیے. تو پیارے دوستو، یقیناً اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، یہ غلط بیانی کر رہا ہے، لوگوں کو جو وہ دوسرے راستے پہ لے کے جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ بس ہمیں پیارے دوستو حدیث کے ساتھ، قرآن اور حدیث کے ساتھ جو صحیح ہمیں راستہ دکھا رہی ہیں، قرآن و سنت کے مطابق ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دوسرے لوگوں تک دین اسلام کی باتیں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، خود بھی اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.